محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کے میلان کا، اور اگر اس میں شدت ہو جائے تو پھر اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ عاشق اپنے محبوب کا غلام بن کے رہ جاتا ہے اور پھر اپنا تمام مال و دولت اس پہ خرچ کر دیتا ہے۔ مثال لیجئے زلیخا کی، جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا۔ زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر موتی اور ہیرے اور جواہرات تھے، جو اس نے عشق یوسف میں نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے بہت بڑی قیمت کے ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھا ہوا تھا اور محبت کی شدت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ باقی ہر چیز بھول گئی، یہاں تک کہ جب آسمان کی طرف دیکھتی تھی تو اسے آسمان پہ ہر ستارے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نظر آتا تھا۔ جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قید میں 18 دن گزر گئے تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جا کے ان سے سوال کیا کہ اے منصور، محبت کیا ہے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا۔ جب دوسرا دن ہوا تو ان کو قید خانے سے نکال کر قتل گاہ کی طرف لے گئے تو وہاں منصور رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت شبلی کو کہا کہ محبت کی ابتدا جلنا اور انتہا قتل ہونا ہے۔ یہ وہی منصور حلاج ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، رب تعالیٰ کی معرفت کا جام پیا، تو ہر چیز ان کو بھول گئی سوائے رب تعالیٰ کے نام کے، اور لوگوں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حق ہے، یعنی میں خدا ہوں۔ تو یہ ان کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ انہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، یہ سب غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتب الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی تحقیق اپنے دور میں فرما دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ منصور ان کا نام نہیں بلکہ یہ ان کے والد کا نام ہے۔ ان کا نام جو ہے وہ حسین ہے، لیکن لوگ انہیں منصور کے نام سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ایک بہن تھی جو ان سے درجہ ولایت و معرفت میں آگے تھی۔ وہ رات کے آخری پہر میں جنگل میں جاتی اور وہاں پہ عبادت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے معمول کے مطابق جنگل میں عبادت کرنے کے لیے گئی اور حضرت حسین حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیند سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میری بہن بستر پر نہیں ہے، تو ان کے دل میں وسوسہ گزرا۔ جب دوسری رات آئی تو یہ سونے کا بہانہ کرتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹ گئے، لیکن حقیقت میں جاگتے رہے، اور جب رات کا آخری پہر آیا وہ اپنے معمول کے مطابق جنگل کی طرف گئی اور یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ دیکھا کہ آسمان سے سونے کی زنجیر میں ایک یاقوت کا پیالہ ہے، اور وہ آ کر ان کے منہ کے سامنے رک گیا، اور انہوں نے اس پیالے کو اپنے منہ سے لگایا اور اس میں جو نعمت تھی وہ پینے لگی۔ جب حسین نے یہ دیکھا کہ یہ جنت کی ایک نعمت ہے اور میں اسے کیسے چھوڑ دوں، صبر نہ کر سکے اور بولے، بہن تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایک گھونٹ میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو انہوں نے ایک گھونٹ انہیں پلا دیا۔ جب انہوں نے اس نعمت کا ایک گھونٹ پیا، پینے کے بعد ہر جڑی بوٹی اور ہر در و دیوار سے یہ آواز آنے لگی کہ کون ہے جو ہماری راہ میں اپنی جان کو قربان کرے۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، آنا لا احق، یعنی میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔
اور لوگوں کے سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا ہے، یعنی کہ میں خدا ہوں۔ تو اس دعوے کی بنا پر جو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا انہیں قتل کر دیا گیا۔ آج بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، قوال حضرات، نعت خوان حضرات اس مضمون کو دہراتے ہیں کہ منصور نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ انہوں نے انا الحق نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے انا لا حق کہا تھا، کہ جس کو جلدی جلدی اگر بندہ دہرائے تو انا الحق سمجھ آتا ہے۔